الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل وقار علی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے، تو میں نے اس مہینے کے حوالے سے آپ سے چند گزارشات کرنی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہم ماہ شعبان اور ماہ رجب میں جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی ہم نے اعمال ماہ رمضان میں سر انجام دینے ہوتے ہیں، ان کی ہم جو ہے وہ پریکٹس پہلے سے ہی اس کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ محرم الحرام کے مہینے میں صرف 1-2 دن رہ گئے ہیں، تو آپ اس مہینے کا استقبال آنسوؤں سے کریں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور آپ اپنے کردار کو اس طرح بنا لیں جس طرح امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں، جس کردار کا درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ اور دوسری گزارش اپنے تمام علماء و ذاکرین سے ہے، چاہے وہ اہل سنت کے علماء ہیں اور چاہے وہ شیعہ کے علماء و ذاکرین ہیں۔ آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ پلیز آپ نے ان محرم الحرام کے ایام میں صرف اور صرف محبتوں کا درس دینا ہے۔ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہوں۔ آپ نے صرف اور صرف محبتوں کا درس دینا ہے۔ اور اسپیشلی جو ہمارے علماء و ذاکرین، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہماری مجلسوں میں لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے، لوگ ہماری مجلسیں سننا پسند کرتے ہیں، تو آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے فرقہ واریت پھیلے۔ دیکھیں، کربلا فرقہ واریت کا درس نہیں دیتی، بلکہ کربلا جو ہے وہ انسانیت کی درسگاہ ہے۔ تو آپ نے صرف اور صرف مقصد کربلا کو بیان کرنا ہے۔ آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کربلا کیوں گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ میں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کس مقصد کے لیے کربلا گئے وہ لوگوں کو بتانا ہے۔ آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے کس طرح زندگی گزاری۔ دیکھیں، ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں وہ رستہ بتایا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، جس کا ہمیں قرآن مجید سے جو ہے وہ درس ملتا ہے۔ تو آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ محبتوں کا درس دینا ہے۔ اور تیسری گزارش بانیان سے ہے، کیونکہ بانیان مجلس کرواتے ہیں، تو پلیز آپ نے کسی ایسے اچھے ذاکر یا عالم کا انتخاب کرنا ہے جو صرف اور صرف محبتوں کا درس دے، جو واقعہ کربلا کے مقصد کو بیان کرے، جو ہمیں محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کے فضائل سنائے۔ تو آپ نے کسی ایسے عالم ذاکر کا انتخاب نہیں کرنا جو فرقہ واریت جیسے موضوعات کو بیان کرے، جس سے ہمارے درمیان، ہمارے ملک میں جو ہے وہ فرقہ واریت پھیلے، ہم ایک دوسرے سے دور ہوں۔ آپ نے ایسے ذاکرین اور علماء کرام کا انتخاب کرنا ہے جو صرف اور صرف محبتوں کا درس دیں۔ اور چوتھی جو گزارش ہے وہ اپنے مومنین بھائیوں سے ہے کہ پلیز آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے ان ایام کو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منانا ہے، اور آپ نے ان ایام میں اپنے ساتھ عہد کریں کہ آپ نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ یا کسی بھی اپنی محفل میں کسی بھی قسم کی ایسی گفتگو نہیں کرنی جس سے ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہوں، جس سے پھر فرقہ واریت کی ہوا جو ہے وہ پھیلے۔ اور آپ نے اپنے آنسوؤں کو جو ہے وہ دیکھیں، آپ جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں آپ جو آنسو آپ بہاتے ہیں، ان کی جو ہے وہ قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے کسی بھی دنیا دار کے کہنے پر ان کو فروخت نہیں کرنا۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے کا ثواب کتنا ہے، تو وہ روتے روتے مر جائے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں رو رہا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے، تو وہ جتنا رو رہا ہے اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس کا ثواب کتنا ہے، تو وہ اس سے زیادہ مسکرانا جو ہے وہ شروع کر دے۔ اور ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں جو ایک آنسو انسان کی آنکھ سے بہتا ہے، اس کا کم از کم جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ تو آپ نے اس آنسو کی بڑی جو ہے وہ قدر کرنی ہے۔ آپ نے ان ایام کو بڑی
اچھی طرح منانا ہے، آپ نے اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ حسینی ایسے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ پہلے بھی یہ میں بات کرتا رہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہترین عقیدہ بہترین مذہب آپ کا ہے تو اس پر عمل کر کے دکھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، وگرنہ جو عقیدہ آپ کو نہیں بدل سکا وہ دوسروں کو کیسے بدلے گا۔ تو ان ایام میں ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ بھائی جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا مذہب ہے، جو ہم نے جو کربلا سے درس لیا وہ سب سے بہترین درس ہے۔ اگر آپ بھی اس پر عمل کریں گے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو آپ نے لوگوں تک جو ہے وہ کربلا کا پیغام پہنچانا ہے، آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں مدینہ سے کربلا تک گئے۔ تو آپ نے پلیز ایسی آپ نے بھی کوئی پوسٹ نہیں شیئر کرنی، اسپیشلی مومنین سے گزارش ہے، آپ نے بھی اگر کوئی ذاکر یا عالم غلط پڑھتا ہے تو اس کو منع کرنا ہے، اس کو کہنا ہے کہ بھائی ہم اس آپ نے دیکھیں آپ نے بتانا ہے جو عالم یا ذاکر کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے ہمارے درمیان اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کے درمیان یا ہمارے دوسرے بھائیوں کے ساتھ جن کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہے اختلافات پیدا ہوں، آپ نے اس ذاکر یا عالم کو بتانا ہے کہ بھائی ہم صدیوں سے یہاں اہل سنت اور شیعہ برادران جو ہے وہ رہ رہے ہیں اور ہمارا آپس میں پیار و محبت ایسا ہے کہ اگر شیعوں کی مجلس ہو تو اہل سنت ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اگر ان کا کوئی محفل مجلس کا پروگرام ہو تو ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور وہ ہماری مجلسوں میں ہمارے اہل سنت جو برادران ہیں وہ جو ہے ہماری مجلسوں میں وہ شرکت کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ اپنی محفل میں کسی کے جھوٹے خدا کو غلط کہیں گے تو وہ بدلے میں آپ کے سچے خدا کو جو ہے وہ غلط کہے گا۔ تو آپ نے کوئی کسی کا جو بھی عقیدہ ہے آپ نے اس کی مخالفت نہیں کرنی، بلکہ آپ نے صرف اور صرف کربلا کا مقصد لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام حق پر تھے اور یزید لعنتی جو ہے وہ باطل پر تھا۔ تو آپ نے جب آپ لوگوں کو کربلا کا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو لوگ خود بخود آپ کے مذہب کی طرف خود بخود متوجہ ہو جائیں گے۔ تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور ان ایام کو اس طرح گزارنا ہے جس طرح امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق امام حسین علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا درس ہمیں واقع کربلا سے ملتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔